ظہر کے بعد سورہ کوثر کا یہ وظیفہ کر لیں۔ انا اعطیناک کل کوثر، صرف ایک دن کا وظیفہ۔ لوگ دروازہ کھٹکھٹا کر پیسے دے کر جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ظہر کی نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ قسمت کے اگر بند تالے نہ کھل جائیں تو پھر مجھے کہنا۔ تقدیر میرے دوستوں ایسے بدلے گی، دنیا دیکھے گی فوراً جو میرے بہن بھائی چاہتے ہیں کہ فوری طور پر ان کی جو زندگی ہے اس میں خود اپنی آنکھوں سے غیبی مدد کے نظارے دیکھیں، غیبی مدد کو آتے ہوئے دیکھیں، تو یہ ضروری نہیں کہ نماز ظہر کے فوراً بعد آپ یہ وظیفہ پڑھیں۔ جیسے ہی ظہر کی نماز ہو جائے آپ نماز پڑھ لیں۔ اگر آپ لوگ نماز کے فوراً بعد چاہتے ہیں تو فوراً وظیفہ کر لیں، چاہیں تو کچھ دیر بعد سکون سے چلتے پھرتے یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ کوئی اس میں پابندی نہیں ہے کہ نماز پڑھنے کے فوراً بعد جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ وہ میرے بہن بھائی جو اس ویڈیو پر آئے ہیں اپنی پریشانی کو، جن کو کئی سالوں سے پیسوں کا مسئلہ ہے، دولت کا مسئلہ ہے، وہ تمام میرے بہن بھائی بڑی توجہ سے، بڑے غور سے اس ویڈیو کو ضرور دیکھ لیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا آپ کے رزق کے، دولت کے، پیسوں کے مسائل فوری طور پر حل ہو جائیں گے۔ آج آپ تمام ناظرین کو سورہ کوثر کا وہ خاص وظیفہ بتانے لگی ہوں۔ آپ لوگوں کی قسمت ایسے چمکے گی کہ آپ لوگ خود مجھے دعائیں دیں گے۔ ناظرین، آپ لوگ لازم اس ویڈیو کو دیکھتے ہوئے جو وظیفہ آپ کو بتانے لگی ہوں، اپنی زندگی میں صرف ایک دن یہ وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے۔ پوری زندگی میں یہ وظیفہ آپ کو یہ نہیں کہ آپ کو روزانہ پڑھنا ہے، چاہے تو آپ پڑھ بھی سکتے ہیں، لیکن یہ عمل جو ہے، یہ وظیفہ جو ہے آپ کو ایک ہی مرتبہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ ایک مرتبہ پڑھنے سے ہی آپ کی مالی مشکلات اللہ پاک کے حکم سے فوراً حل ہو جائیں گی۔ کتنی بھی پیسوں کی تنگی ہو، فقیر بندہ بھی اگر اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہو جس کی جیب میں 10 روپے کا نوٹ بھی نہ ہو، غیبی مدد ہوگی کہ اس کو اگر وہ رات کو یہ وظیفہ پڑھ کر سوئے، صبح انشاءاللہ مالا مال ہو جائے گا۔ صبح یہ وظیفہ پڑھ لے تو شام تک پیسوں کا بندوبست ہو جائے گا۔ اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ کی مالی مشکلات، جو پریشانیاں ہیں رزق اور دولت لے کر، اور اگر سالوں سال آپ بے روزگار ہیں، رزق کی تنگی کی وجہ سے آپ شدید پریشان ہیں، آپ کو اللہ پاک کی ذات پہ یقین کرتے ہوئے بے حد آزمودہ اور مجرب وظیفہ آپ نے پڑھ لینا ہے۔ یہ بہت ہی آسان وظیفہ ہے، کوئی مشکل وظیفہ نہیں، اور پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ بھی آپ کو بالکل آسان طریقے سے سمجھاؤں گی۔ یہ عمل ہے وہ اس وظیفے کو کر لیں، انشاءاللہ اللہ پاک ایسا معجزہ فرمائیں گے، اللہ پاک ایسا کرم فرمائیں گے، آپ کی تمام مشکلات، تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ ایک جگہ روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ بن قیس، کیا تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے کے متعلق نہ بتاؤں؟ میں نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، کیوں نہیں میرے آقا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بس تم ایک کہو، نہ گناہ سے بچنے کی ہمت ہے، نہ نیکی کرنے کی طاقت، اور اللہ کی توفیق صحیح ہے۔ آج کا یہ خاص وظیفہ سورہ کوثر اور اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کا ہے، مگر اتنا طاقتور ترین اور جلیل القدر عمل ہے کہ ہماری جیسی ناقص زبان اس کو بیان نہیں کر سکتی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بھی اس کے اندر مقام میں ہے، اور بہت زیادہ کثیر الکثیر اس عمل کے اندر ہے، جو اس مبارک چھوٹی سی آیت کی سورہ کوثر کو پڑھنا ہے، اس سے دوستی کرنا ہے، وہ مالا مال ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو لاکھوں کروڑوں پتی بنا دیتا ہے۔ یہ اتنا طاقتور عمل ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہر انسان پڑھے گا اور ایک رات میں کروڑوں مل جائیں گے، یہ تو جھوٹ ہے، لیکن یہ لاکھوں کروڑوں پتی بنا دینے والا عمل ہے۔ جس انسان کو بھی ہم نے یہ اپنی زندگی میں بتایا، اللہ نے اس کو مالا مال اور بے حساب مال عطا فرمایا اور حلال رزق عطا فرمایا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس عمل کے کرنے والے کی اولاد خیر والی، فرما بردار والی ہوتی ہے۔ میری پیاری بہنوں اور میرے بھائیوں، اتنا مجرب وظیفہ کہ انشاءاللہ دعائیں دو گے اپنی زندگی میں۔ اس وظیفے کو جب بھی آپ لوگ پڑھنے لگو تو آپ لوگ اس کے بارے میں کسی سے ذکر مت کرنا، خاموشی سے چپ چاپ یہ وظیفہ پڑھ کے دیکھ لینا کہ سورہ کوثر کا یہ وظیفہ کتنا خاص، کتنا مجرب ہے۔ میری پیاری بہنوں اور میرے بھائیوں،
اپنی پریشانیوں کا شکوہ کرتے ہوئے، اپنی مشکلات کی شکایت کا شکوہ کرتے ہوئے یہ کہ ہمارا یہ مسئلہ ہے، ہمارا وہ مسئلہ ہے، ہماری یہ بندش ہے۔ ناظرین، اس وظیفے کو پڑھنے سے پہلے جتنی آپ کی حاجتیں ہوں، جتنی آپ کی مرادیں ہوں، ان مرادوں کی، حاجتوں کی نیت کر لینا کہ میری یہ حاجات مراد پوری ہو جائے۔ پھر یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھ کے دیکھ لینا۔ میری پیاری بہنوں اور میرے بھائیوں، ابھی وظیفہ آپ پڑھ رہے ہوں گے اور غیبی مدد کے نظارے اپنی آنکھوں سے دیکھو گے انشاءاللہ۔ یہاں وظیفہ ختم ہوگا، وہاں انشاءاللہ کام ہو جائے گا۔ لیکن میری بہنوں اور میرے بھائیوں، جس ترتیب سے میں آپ کو بتاؤں گی، آپ نے اسی ترتیب سے اس عمل کو کرنا ہے۔ آپ ساری زندگی مجھے دعائیں دو گے، جولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دو گے انشاءاللہ۔ پوری زندگی اگر مانگنے میں، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے میں گزر گئی تو یہ ویڈیو مکمل دیکھ لینا۔ آپ لوگوں کی قسمت کے اگر بند دروازے ظہر کی نماز کے بعد، یہ وظیفہ پڑھنے کے فوراً بعد نہ کھل جائیں تو مجھے کہنا۔ بڑی سے بڑی رکاوٹ ہوگی، رزق میں بڑی سے بڑی بندش ہوگی، انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ اللہ پاک نے چاہا تو اتنا مجرب اور خاص وظیفہ سمجھ لیں کہ اپنے سینے کا راز بتانے لگی ہوں۔ نماز ظہر کے بعد میرے بھائی جو ہیں مسجد میں یہ وظیفہ کر لیں، میری بہنیں گھر میں بیٹھ کر لیں۔ اگر میرے بھائی کسی وجہ سے گھر میں نماز پڑھتے ہیں تو پھر وہ ان کا الگ مسئلہ ہے، لیکن کوشش کریں نماز جو ہے وہ مسجد میں ہی آپ لوگ لازمی پڑھا کریں۔ ہر وقت کے مثال کے طور پر آپ کا کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے، آپ نہیں جا سکتے، تو پھر آپ گھر میں ہی پڑھیں۔ تو گھر میں پڑھنے کے بعد جو چاہیں جائیں نماز پر بیٹھے بیٹھے وہ وظیفہ پڑھ لیں، چاہے تو 10-15 منٹ بعد، گھنٹے بعد سکون سے بیٹھ کر یہ وظیفہ عصر سے پہلے کر لیں۔ میری بہنیں بھی اسی طریقے سے عمل کریں۔ گھر میں جب پڑھتی ہیں وظیفہ تو چاہے جائیں نماز پر بیٹھے بیٹھے پڑھ لیں، کچھ دیر بعد پڑھ لیں، لیکن عصر سے پہلے آپ لوگ یہ وظیفہ ضرور پڑھ لیں۔ اپنی حاجتوں کی نیت لازمی کریں۔ آپ کی ایک حاجت ہے، 10 حاجتیں ہوں، آپ نے اپنے ہر وظیفہ شروع کرنے سے پہلے اپنی حاجت کی نیت کرنی ہے۔ آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہو، آپ اس وظیفے کو کریں، انشاءاللہ آپ کا ہر مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ پڑھتے ہیں، اس کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، مطلب دن میں آپ نے، دوپہر میں، شام میں اگر مختلف وظائف کیے ہوئے ہوں تو اس دن آپ یہ وظیفہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جتنے آپ نے وظائف کیے ہوں کوئی پابندی نہیں اس وظیفے کو پڑھنے کی۔ اس دن آپ جو بھی یہ وظیفہ نہیں پڑھ سکتے، سب سے پہلے اپنی حاجتوں کی نیت کر لیں۔ ایک حاجت چاہے 10 حاجتیں ہوں، چاہے وہ 100 حاجتیں ہوں، جتنی بھی آپ کی حاجتیں ہوں ان کی نیت کر لیں۔ مثال کے طور پر آپ کو ذاتی مکان چاہیے تو یہ نیت کر لیں کہ مجھے ذاتی مکان مل جائے، میں اس کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہی ہوں یا پڑھ رہا ہوں۔ اگر آپ کو کوئی بڑی رقم چاہیے تو یہ نیت کر لیں مجھے بڑی رقم مل جائے، تو اس کے لیے وظیفہ پڑھ رہی ہوں یا پڑھ رہا ہوں۔ حاجتوں کی نیت جو ہے وہ کر لیں۔ اس کے بعد فوراً اسے آپ تمام جو میرے بہن بھائی ہیں وہ پرسکون جگہ پر بیٹھ جائیں اور اس وظیفے کو کر لیں۔ نماز پڑھنے کے بعد آپ اپنی حاجتوں کی نیت کر لیں، اور جب وظیفہ پڑھنے کے لیے بیٹھیں تو ایک مرتبہ آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ایک مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد ایک مرتبہ جو ہے آپ لوگ درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ کوئی بھی درود پاک پڑھ لیں جو آپ کو یاد ہو، آپ کو آسان لگتا ہو۔ جو سب سے چھوٹا درود پاک ہے وہ پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی ایک بار آپ ثواب کے طور پر میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد میری پیاری بہنوں اور میرے بھائیوں، آپ نے 1 سیکنڈ کے لیے بھی اس ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا۔ اگر آپ اس وظیفے کو سمجھ نہیں پائیں گے تو آپ کس طرح اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گے۔ میں ہاتھ جوڑ کر گزارش کر رہی ہوں کہ اگر اپنی پریشانیوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو 1 سیکنڈ کی ویڈیو جو ہے آپ لوگوں نے آگے نہیں کرنی۔ یہ ایک آپ لوگوں سے گزارش ہے، سمجھ لیں۔ پھر آپ لوگ خود مجھے کمنٹس میں کہتے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آئی، یہ وظیفہ کتنی بار کرنا تھا، کس طرح کرنا تھا، کیسے کرنا تھا، ہمیں یہ بتا دیں، ہمیں وہ بتا دیں۔ یہ عمل ایک ہی دن کا ہے، ظہر کے بعد پڑھنا ہے، یہ سمجھ لیں۔ بس جگہ کی کوئی پابندی نہیں۔ اگر نماز کے بعد مسجد میں پڑھ لیں، نماز کے بعد گھر میں پڑھ لیں، آپ وظیفہ سمجھ لیں 1 مرتبہ۔ آپ نے سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنی ہے، پھر آپ نے 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھ لینا ہے،
ایک مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے، جو بھی آپ کو درود پاک آتا ہو آپ نے وہ پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنی حاجتوں کی نیت کر لینی ہے۔ آپ کی ایک حاجت ہو چاہے 10 حاجتیں ہوں، اپنی پریشانیوں کے لیے جو بھی آپ کی نیت ہے وہ آپ کر لیں۔ آپ جب نیت کر لیں تو آپ نے اس وظیفے کے لیے اپنے پاس ایک تسبیح لے لینی ہے، اگر تسبیح نہیں تو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لینا ہے۔ اب آپ لوگ جتنی حاجتوں کی نیت کر لیں، اس کے بعد آپ لوگ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، ایک مرتبہ درود ابراہیمی کو پڑھ لیں، یا کوئی سا بھی آپ کو درود پاک آتا ہے تو آپ اس کو پڑھ لیں۔ سب سے پہلے جو پہلے نمبر پر آپ کو پڑھنا ہے، سب سے پہلے ایک مرتبہ آپ نے سورہ کوثر کو پڑھ لینا ہے۔ سورہ کوثر تو سب کو آتی ہے، پھر بھی میرے ساتھ آپ لوگ پڑھ لیں، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اس کے بعد آپ نے یہ وظیفہ جو ایک مرتبہ سورہ کوثر پڑھی ہے، اس کے ساتھ جو دوسرا وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ وظیفہ 11 مرتبہ یا غنی آپ لوگوں کو پڑھ لینا ہے۔ اب آپ کو دوسری مرتبہ بہت آسان سا وظیفہ ہے، دوسری مرتبہ پھر سے آپ لوگوں کو سورہ کوثر پڑھ لینی ہے۔ مکمل دیکھ کر اچھے طریقے سے اس کو سمجھ لیں۔ جب آپ ایک مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے جو دوسرے نمبر پر وظیفہ پڑھنا ہے، یا وہابو 11 مرتبہ آپ کو پڑھ لینا ہے۔ اب اس کے بعد تیسری اور آخری مرتبہ آپ کو سورہ کوثر پڑھ لینی ہے۔ تیسری مرتبہ اس کے بعد جو آخری اسم ہے، جو آخری وظیفہ آپ لوگوں کو پڑھنا ہے، وہ 11 مرتبہ یا رحمانو پڑھیں گے۔ آپ اس کے بعد ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، جو شروع میں آپ نے پڑھا تھا وہی آپ نے آخر میں پڑھ لینا ہے۔ میری پیاری بہنوں اور میرے بھائیوں، ایک دفعہ پھر سے وظیفے کو سمجھ لیں۔ سب سے پہلے آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا ہے، ایک بار درود پاک پڑھ لینا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ یا غنیوں پڑھنا ہے، پھر آپ نے ایک مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھنا ہے، پھر آپ نے 11 مرتبہ یا وہابو پڑھنا ہے۔ جب آپ یا وہابو پڑھ لیں پھر ایک مرتبہ آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے، مطلب تیسری مرتبہ آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ جب آپ سورہ کوثر پڑھ لیں، اس کے ساتھ آخری اور تیسرا اسم مبارک آپ نے پڑھنا ہے یا رحمانو۔ آپ نے 11 مرتبہ یا رحمانو پڑھنا ہے۔ جب آپ یا رحمانو کو 11 مرتبہ پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ جب آپ درود پاک پڑھ لیں تو اللہ پاک سے ہاتھ اٹھا کر اپنے مقصد کے لیے، اپنی حاجت کے لیے دعا مانگے۔ انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت، ہر مراد پوری ہوگی، آپ کی ہر نیت کامیاب ہوگی۔ اللہ پاک آپ کے ہر مسئلے کو سیدھا کر دیں گے، آپ کی بندشیں ختم ہو جائیں گی، آپ کے رزق میں برکت ہوگی۔ آپ نے اس وظیفے کو بڑی عاجزی انکساری کے ساتھ کرنا ہے، دل سے وسوسے نکال کر آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کی شفاعت سے اللہ پاک آپ کی غیبی مدد کریں گے اور آپ اپنے دن بدن حالات بدلتے دیکھیں گے، آپ کروڑوں پتی اربوں پتی بن جائیں گے انشاءاللہ۔